میرا نام سونیا ہے۔ میں آپ کو اپنی سچی کہانی سناتی ہوں۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب وہ لڑکا میرے کمرے میں پہنچا تو میں تیار کھڑی تھی۔ ہم دونوں بھاگ کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کے پاس جانے والے تھے۔ تمام گواہوں کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا مجھے گھر سے بھگا لے جانے آیا تھا۔ میں نے لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ دے کر اس سے کہا کہ بغیر کوئی سوال کیے واپس گھر لوٹ جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، آخر کیا وجہ ہو گئی ہے؟ سارے انتظام ہو گئے ہیں، جلدی چلو، وقت بہت کم ہے۔ مگر میں دروازے سے باہر نہ گئی۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اکثر لوگ اس لیے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مکافات عمل کی چکی میں پھنسے رہتے ہیں۔ مکافات کی چکی چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں۔ ایسے میں وہی چند دانے پسنے سے بچ پاتے ہیں جو شروعات پر ہی سخت جاں ہو جائیں۔ مکافات کی چکی نہیں رکتی، اس پر سے اتر کر ہی عمل روکا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھر کو واپس لوٹ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی والدہ محترمہ جو کہ ہارٹ کی مریضہ تھی بے ہوش پڑی ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، جس وجہ سے دنیا بھی اسے شروع سے کہہ رہی تھی کہ بگڑ جائے گا، کوئی گل کھلائے گا۔ اس وقت نظر کے سامنے ماں کو اس حالت میں دیکھ کر کانپ اٹھا اور سب آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ ماں کو ہسپتال لے جا کر ایڈمٹ کروایا۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر کہا کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ تم وقت پر انہیں یہاں لے آئے، ورنہ ان کی جان بچانا بہت مشکل تھا۔ یہ سن کر اس کے خیالات پر خاموشی چھا گئی اور سوچنے لگا کہ آج اگر وہ محبت نہ ٹھکرائی جاتی تو شاید وہ اس شفقت، محبت، سکون اور اپنی ابدی جنت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، اور بولا الحمدللہ۔ پھر اس کے ذہن میں سوال آیا کہ اس مصلحت کا اندازہ سونیا کو کیسے تھا؟ اس نے مجھ کو کال کی اور سب حالات سے آگاہی دیتے ہوئے سوال کیا کہ مجھے تو لوٹ آنے کا فائدہ ہو گیا، مگر تم نے یہ 4 سال پرانی محبت چند سیکنڈ میں کیسے موڑ دی؟ تمہیں کیا مصلحت دکھائی دی؟ کس بات پر یہ کڑوا گھونٹ پیا؟ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا کہ وہ کاغذ جو میں نے تمہیں تھمایا تھا وہ میرے مرحوم ماں باپ کا خط ہے جو دادا ابو سے لی گئی ابو کی ایک ڈائری میں مجھے ملا، اس میں تمہیں جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ لڑکا دوڑا ہوا گھر کی طرف گیا جہاں غصے میں اس نے وہ کاغذ پھینکا تھا۔ کاغذ ڈھونڈا، اس نے کاغذ اٹھایا، پڑھا تو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ میرے والد محترم اور والدہ جو کہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، انہوں نے اس کاغذ میں اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا تھا جو میرے دادا جان کی معذوری اور دادی کی موت کا سبب تھا۔ میرے والد نے لکھا کہ میری بربادیوں اور اضطراب کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنی 9 سالہ منتظر محبت کے پہلو میں وقت بتانے کے لیے 24 سالہ شفقت و محبت کے آنگن کو چھوڑا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے کسی کی باہوں میں چند گھنٹے بتانے کی خاطر کسی کے وجود میں گزارے 9 مہینے بلا ڈالے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ایک دنیا کی حور سی لڑکی کی محبت میں ان قدموں تلے زمین نہ رہنے دی جن میں ایسی جنت خدمت کا تقاضا کرتے ہوئے میری منتظر تھی، جہاں اس لڑکی سے ہزاروں درجے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ سیرت حوریں مجھے مل سکتی تھیں۔ میں نے ظاہر کی خاطر باطن جھٹلایا۔ اب بیٹی سونیا کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیگم پر بھی وہ وقت نہ گزرے جو اس کی اور میری جلد بازی کی وجہ سے میری ماں پر گزرا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم کے میری بیٹی سونیا کو مکافات کی زد میں آنے سے بچائے۔ جب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی غیر کی محبت کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، آج کے بعد میرے اور تمہارے راستے الگ الگ ہیں۔